बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, तफसील आपके सामने रखनी है। सदर अलवी को बरतरफ किया जाए, मामला काजी की अदालत के अंदर पहुंच गया और काजी साहब इस पर क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। और एक जेल से खत आया है और ये खत आलिया हमजा की तरफ से लिखा गया है। किस तरह इसके जरिए जो काजी साहब हैं और बाकी जजज उनके गिरेबान को पकड़ा गया और पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दिया गया है ये भी मैंने आपको बताना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर 9 मई के वाकयात के तनादर में तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी जो है उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं, यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और दाल पूरी काली है। यानी एक होता है दाल में काला और एक है पूरी दाल काली है। यानी एक खाऊ कबाइल को और मुजरमों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की आम पाकिस्तानियों को इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सारी चीजें हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर इमरान खान का चेहरा पसंद नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इमरान खान के मुतबादल तो ऐसे लोग हों जो बंदा कह सके कि ये करप्ट नहीं है, ये चोर नहीं है। अगर वही लोग जो पिछले 40-50 साल से पाकिस्तानी कौम को लूट रहे हैं, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस नेज पे पहुंचाया। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात चेक करें, आप अरब ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर जब इमरान खान था तो लोग किस तरह फखरिया अंदाज के अंदर, बेशक मुल्क के हालात मुआशी इतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी एक फखरिया और सीना चौड़ा करके लोग जो है वो जिक्र करते थे। और तमाम जो ओवरसीज हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहने वाले आम लोकल थे, वो भी रिस्पेक्ट करते थे कि यार इमरान खान के आप मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। आज जरा आप देखिए जो हालात हो गए हैं और जिस तरह पाकिस्तान को बेवुकत और बेतौकीर कर दिया गया है। और अब जिस तरह निगरान हुकूमतें बनी, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, कादी कोर्ट, ये सारा जो एक सिस्टम है वो बगैर मैनेज नजर आ रहा है। और खास तौर पर इस मुल्क की माओ बहनों बेटियों के साथ जो हुआ, इस पूरा पहली मर्तबा पाकिस्तान की जो खवातीन है वो सियासत के अंदर इंटरेस्टेड हुई, वो जलसों के अंदर पहुंची। शायद नवाज शरीफ जरदारी के जलसों के अंदर चूंकि नहीं पहुंचती थी, ये भी तकलीफ हुई कि अगर ये पूरी जनरेशन, नौजवान तबका, ये अगर बच्चियां बच्चे ये सब पाकिस्तान का अब मुकद्दर बदलना चाहते हैं तो हमारी तो हुकूमत और जो हम खेल खेलते रहे हैं पिछले 75 साल से वो खत्म हो जाएगा। तो उनको ऐसी सजा दी गई, ऐसा इंतकाम लिया गया कि उससे बाकी जो खवातीन हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सबक सीखें और वो सियासत के अंदर उनका क्या लेना देना है। ये तो हमारा खेल तमाशा है, हमने लूट मार जो भी मचानी है, जो हमने सोसाइटियां बनानी है, जो हमने बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, ये आपस के अंदर एक जॉइंट वेंचर सियासी रहनुमाओं का और मुक्तदरा का, ये जो रोमांस चल रहा था, ये जब टूटा तो ज़ाहिर खतरात पैदा हो गए। तो वो एक ऐसा टोला जिसको पाकिस्तानी अवाम मुजरमों का टोला समझती है, उनको लाके आप नीट एंड क्लीन करेंगे। जो भी गंद के साथ शामिल होता है वो खुद गंदा होता है। तो ये इस वक्त असल मामला है जिसको शायद जो जी शऊर हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जितनी खवातीन को तहरीक इंसाफ की वो पकड़ी गई, सबको पता है बेगुनाह है। यानी इतना बड़ा जुर्म नहीं है, यानी इससे बड़े बड़े जुर्म हुए हैं लेकिन वो मुजरम बाकायदा तरीके इंसाफ उन्होंने छोड़ा है और मुल्क की करप्शन करने वालों को क्लीन चिट दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक ही वाक़े के अंदर मुराद रास भी मौजूद था, दूसरी तरफ जो अभी पीटीआई के अंदर है वो भी मौजूद है। वो हाजी हो गए और ये गुनाहगार हो गए। अजीब किस्म का निज़ाम है। ये एक खत लिखा है जी आलिया हमजा ने जेल से, और इस खत ने हर जमीर वाले बंदे को झंझोड़ दिया है। वो आम पाकिस्तानी हो, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो, या वो कोई जज हो, जर्नैल हो, कोई किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है जिसके अंदर भी रत्ती भर जमीर है और वो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत भी मुल्क का उसको हया है, तो ये खत उसको झंझोड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर मौजे ही मौजे हैं। वो लिखती हैं कि 10 मई को मेरे घर की दहलीज और दीवारें नहीं बल्कि हर माँ बेटी बहन के घर की दहलीज दीवार फलांगी गई। 10 मई को दरवाजा मेरे घर का नहीं टूटा, पाकिस्तान के हर घर का दरवाजा गैर महफूज कर दिया गया। और आप देखिए एक खातून को पकड़े
اس کو برنا کریں، اس کے کپڑے پھاڑیں، اور جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے یہ کتنا بھیانک منظر ہے۔ اور پھر ریاست کے ٹیکس پیئر کے یعنی عوام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور ایسے لوگ ہوں اداروں کے جو عوام کے انہی عوام کو جن کو گھسیٹا جا رہا ہے اس کے ٹکڑوں کے پل کے یہ تنخواہیں لے رہے ہوں، یہ انہی کے ٹکڑوں پہ پل کے اپنی مراعات لے رہے ہوں، لیکن انتقام بھی انہی سے لے رہے ہوں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے بے دوپٹہ نہیں گھسیٹا گیا، بلکہ اس ملک کی جمہوریت اور نمائندگی کو رسوا اور بے توقیر کیا گیا۔ اس دن کالی پٹی میری آنکھوں پر نہیں، کالا کپڑے میرے منہ پر نہیں، ہتھکڑی میرے ہاتھ پر نہیں، بلکہ ملک کے جمہوری نظام پر ڈالی گئی۔ اب یہ ایک خاتون ہے، وکیل بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ یار کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، وہ ماں بیٹی تو ہے کسی کی، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے۔ یعنی اس لیول پر جب اتر جاتے ہیں تو آپ اس طرح کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز جو ہے بہرحال دیکھتے ہیں قاضی صاحب کی ناک کے نیچے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور کھلی ایک تماشا ہو رہا ہے، اور آج بھی فائرنگ کی گئی ہے، ایک جلسہ ہے، ورکرز کنونشن ہے، پولیٹیکل پارٹی کی کارکن جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے اور گولیاں چلی ہیں، آج فائر ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی تحریک انصاف کو۔ اب دوسری طرف ایک بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں جرنیل ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن گڈ کاپ اور بیڈ کاپ یہ گیم بڑی زبردست ہے۔ ایک طرف باجوہ اور فیاض حمید کے معاملے میں بھی یہ گیم کی جا رہی ہے، پھر جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں وہ تو اس کے پورے اداکار ہیں، اور اب جو ہے وہ زرداری اور بلاول بھی یہی کھیل عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یعنی یہ تاثر ملے کہ بلاول چاہتا ہے کہ نوجوان آگے آئیں، لیکن یہ بابے زرداری اور یہ جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ بھائی یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ اب یہاں پہ خبر یہ ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائر فیاض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست 28 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یعنی شہری نے درخواست دی ہے کہ یہ آپ جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ اب یہ جیو نیوز اور سب نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہری ہے عاطف علی نے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائر فیاض حمید اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی ہے۔ شہری عاطف علی کی درخواست میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ قمر جاوید باجوہ اور فیاض حمید کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائر فیاض حمید قانونی رکاوٹ عبور کر کے سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے داغدار کیا گیا۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی گئی۔ ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اندراج مقدمہ کی درخواست پر ایف آئی اے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور فیاض حمید کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں جی، اور یہ سماعت کے لیے 28 نومبر کو یہ درخواست مقرر ہو گئی ہے، لیکن ہونا کچھ نہیں، چونکہ جو بھی ریٹائرڈ جرنیل ہوگا درخواست جیسی بھی ہوگی کاروائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ریٹائرڈ بھی ہو تو جرنل ہی ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کے گھروں کی آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پولیس ہو، ایف سی ہو، رینجر ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہ اصل میں معاملہ اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صدر علوی کے خلاف بھی آج ایک درخواست قاضی کی عدالت میں پہنچی ہے، اور یہ درخواست جو ہے بیسیکلی جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور ججز اکثر کہتے ہیں، یعنی ایک طرف ان کو نظر آتا ہے، دوسری طرف نظر نہیں آتا۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کہا گیا ہے کہ صدر علوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے۔ صدر علوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ صدر علوی نے صدر مملکت کے عہدے کی تضحیق کی ہے۔ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے۔ صدر علوی نے اپنے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ صدر علوی صدر کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی اقدام کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بھی پہلو تئی برتی ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ جب صدر نے تاریخ دینے لگا تو اس وقت یہی ٹاؤٹ اس طرح کے وہ کہہ رہے تھے کہ صدر کا تو اختیار ہی نہیں ہے، اور آپ قاضی کورٹ کا ملاحظہ کیجئے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں صدر کا قصور ہے
لیکن جو وزارت قانون الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی کہ صدر نے تو انہی سے رائے لینی تھی۔ اس وقت جتنے صحافت میں بھی دگڑ دلے تھے وہ اسی مہم کو لگے ہوئے تھے کہ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر منافقت اور بے شرمی کی تو انتہا ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں پہ صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تحلیل کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ صدر آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا، صدر علوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے، صدر کے خلاف آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے، صدر کے خلاف درخواست آئین کے آرٹیکل 184 شق 3 کے تحت غلام مرتضیٰ نے دائر کی ہے، صدر اور وزارت قانون کو درخواستوں میں فریق بنایا گیا ہے۔ اب یہ اس پہ نوٹس ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ 184(3) کے تحت ویسے بھی اس درخواست کا بننا کچھ نہیں ہے، درخواست نے اڑ جانا ہے، لیکن صدر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف اور عمران خان، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ، اور ادھر لگتا ہے یہ ادھر کے ہیں، دوسرے کو لگتا ہے یہ ادھر کے ہیں، درمیان والوں کو لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف ہیں۔ تو اس وقت صدر حلبی کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔